अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंतखाब आलम सूरी, आपका मेज़बान। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपको जानते हैं इस बात को, आप पहले भी हमारे जितने प्रोग्राम होते हैं उसके हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात दी। कमेंट्स मैंने देखे, लोगों ने जो मुलाकातें हुई उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया। और न सिर्फ प्रॉपर्टी बल्कि बिज़नेस के हवाले से भी आपको बीच बीच में हम टिप्स देते हैं। हमने इस प्रोग्राम में के आगाज़ में कुछ सिलसिला शुरू किया है कि कुछ थोड़ी बहुत मालूमात आपको हम शुरू में देते हैं, जो कि एक सिलसिला हमने शुरू से लेके चला है, जिसमें प्रॉपर्टी के प्लॉट्स की और ज़मीनों की अक़साम के हवाले से हमने बातें की हैं और इसके अलावा दीगर इस हवाले से मालूमात भी दी हैं। छोटी सी मालूमात आज मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम बहुत अहम है। इस लिहाज से बहुत अहम है कि आज बहुत अहम शख्सियात से आपकी हम मुलाकात कराएंगे, बात कराएंगे, मालूमात देंगे। और ये शख्सियात इस वक्त बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं इस प्रॉपर्टी के बिज़नेस में, इसके इल्म को फैलाने में, इसकी तशहीर में, और लोगों की तरबियत और तालीम प्रॉपर्टी के हवाले से देने में बहुत अहम रोल है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश होगी कि आप इस प्रोग्राम को तफसील से देखें, और बल्कि 2 किस्तों पे मुश्तमिल ये प्रोग्राम है। आज उसकी पहली किस्त होगी इंशाल्लाह, अगली किस्त भी जो अगले हफ्ते आएगी उसमें भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम से न सिर्फ ख़ुद मुस्तफ़ीज़ होंगे बल्कि इन मालूमात को आप आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो सिलसिला जो हमने शुरू किया था उसमें हमने सिंध की ज़मीनों के बारे में, कराची की ज़मीनों के बारे में आपको कुछ मालूमात दी थी। छोटी सी मालूमात, अगर आप पंजाब या दूसरे इलाक़ों में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो सिलसिला होता है ज़मीनों का, जो जद्दी ज़मीनें कहलाती हैं, सर्वे ज़मीनें कहलाती हैं, अंग्रेज़ के ज़माने की चली आ रही है, उसके डॉक्यूमेंटेशन में भी मोटी सी बात ये है कि वहाँ खेवट और खतौनी एक अहम चीज़ होती है। यानी ज़मीन के अंदर खेवट पंजाब वगैरह में उसको कहते हैं जहाँ पर कोई ख़ानदान होता है, उसके नाम एक खेवट बना दिया जाता है, एक खाता बना दिया जाता है। खेवट दरअसल एक खाता होता है जो कि ख़ानदान के नाम चलता रहता है, ये तब्दील भी हो सकता है। और फिर इसके बाद खतौनी उसको कहते हैं जब किसी को खेती बाड़ी के लिए दिया जाता है, तो जो अफराद होते हैं ख़ानदान के लोग या बाहर के लोग, तो उनको खेती बाड़ी काम करने के लिए ज़मीनें दी जाती हैं, तो उनको खेवट का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद खसरा नंबर का जिक्र आता है। खसरा नंबर जैसे सिंध के अंदर एक सर्वे ज़मीन कहलाती है, इसी तरह वहाँ जो है खसरा नंबर होता है। ये खसरा नंबर तब्दील नहीं होता। इस खसरे की मिसाल आप छोटी सी ये ले लें, जैसे आप जिस घर में रहते हैं उसका कोई ना कोई नंबर होगा। मिसाल के नाम पे 135/2 ए या बी जो भी है, वो एक नंबर हो जाता है। तो इसी तरह वो खसरा नंबर होता है जो उस जगह को उससे पहचाना जाता है। तो आज की मालूमात तो हम यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि आज हमारे पास वक्त कम है। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के इल्म के बारे में। ये शख्सियात जिनसे मैं मुलाकात करवाऊँगा वो इस वक्त शहर कराची में और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से इल्म फैला रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, और मोहब्बत से और बड़े सुकून से और बहुत अच्छे अंदाज में ये वो काम कर रहे हैं जिसका मैं ख़ुद गवाह हूँ। तो आगे चलते हैं, हम आज के हम मेहमानों से हम आपका तारुफ़ कराते हैं। सबसे पहले मैं इस बात की खुशी महसूस करता हूँ कि मैं तारुफ़ करा रहा हूँ सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब का। अमानुल्लाह पंजवानी साहब हमारे स्टूडियो मौजूद हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और पंजवानी इंस्टीट्यूट एक बड़ा इदारा है, पिपसेट के नाम से जाना जाता है, इसका ख़ुद तारुफ़ भी कराएंगे। उस ग्रुप के चेयरमैन हैं अमानुल्लाह पंजवानी साहब। उसके बाद मेरे साथ मेरे मेहमान हैं फ़हीम अख्तर साहब। फ़हीम अख्तर साहब बहुत अच्छी मालूमात रखते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, पढ़ाते भी हैं, इस फैकल्टी के बड़े अहम रुकन हैं, बहुत अहम टीचिंग में अपना रोल अदा कर रहे हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं फ़हीम अख्तर साहब। और फिर उसके बाद मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट साहब हैं, और एडवोकेट मज़हर अली साहब है, हाई कोर्ट के वकील हैं। इन्होंने अपनी मसरूफियात में वक्त निकाला और आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आज की कितनी अहम गुफ्तगू होने जा रही है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और ये भी इनका भी ताल्लुक़ पिपसेट से है। तो एक अच्छी टीम है पिपसेट की, जिसमें से कुछ मेंबर आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोस्तों, हम बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बात बताता चलूँ कि इस वक्त इस माशरे में, इस पाकिस्तान में और
خاص طور پہ سندھ کے اندر کراچی میں جو لوگ لٹے ہیں اور جن کو نقصان پراپرٹی میں ہوا ہے ان کی بڑی وجہ ہے کہ علم نہیں تھا ان کو. اور یاد رکھیں علم ایک ایسی چیز ہے کسی بھی کاروبار میں کسی بھی بزنس میں اگر علم کی گہرائی ہوگی اتنی ہی کامیابی ہوگا. علم کی کمی کی وجہ سے وہ مار کھائیں گے, مسٹیکس کریں گے اور غلطیاں کریں گے اور نقصان اٹھائیں گے. تو سب سے پہلے میں گفتگو کرنا چاہوں گا ہمارے امان اللہ پنجوانی صاحب سے. میں چاہوں گا کہ امان اللہ پنجوانی صاحب اپنے اس ادارے کا تعارف کرائیں جو کہ میں نے کم از کم پورے پاکستان میں نہیں دیکھا, اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں نے خود یہاں سے سر امان اللہ پنجوانی صاحب کے انسٹیٹیوٹ سے ڈپلوما کیا ہے, اور اس لیے میری خوشی تھی, خواہش تھی کہ پنجوانی صاحب یہاں پہ آئیں اور ہمارے اس پروگرام میں اپنے انسٹیٹیوٹ کا بھی تعارف کرائیں اور اس علم کی روشنی کے حوالے سے جو گفتگو کرنا چاہیں. پنجوانی صاحب پلیز. بہت بہت شکریہ سوری صاحب, خوشی ہوئی آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, پوری فیکلٹی کو یہاں پر ہم موجود ہیں. جیسے آپ کے پروگرام کا فارمیٹ ہے بزنس آن لائن اینڈ پراپرٹی, تو یہ بیسیکلی جو اس انسٹیٹیوٹ کو پنجوانی انسٹیٹیوٹ کو فارم کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس بزنس کو, جو پراپرٹی کا بزنس ہے, اس کو آرگنائزڈ کرنا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. 2007 کے اندر میں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی اس انسٹیٹیوٹ کی, اور بیسیکلی اس کا ویژن مشن یہی تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. ہمارے یہاں ویسے تو اویئرنیس کے بہت سارے ٹولز اب ہو چکے ہیں, سوشل میڈیا وغیرہ, مگر پھر بھی ایک پراپر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی بڑی شدید ضرورت تھی. اچھا, بڑا نیا کانسیپٹ ہے. عام طور پر جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو بڑا لوگوں نے وہ مذاق اڑایا, تذیق کی کہ بھئی یہ کوئی اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, کسی کو بھی اگر یہ کچھ سیکھنا ہوگا تو کسی بھی اسٹوڈنسی پہ جا کے بیٹھ جائے گا. بہرحال اس کو ہم نے ایک نئی جہت دی اور پراپرٹی کے کورسز کے علاوہ اور بھی ووکیشنل ٹریننگ آفر کی, اور آج الحمدللہ 15-16 سال ہو گئے ہیں, اور اس وقت تو خیر الحمدللہ بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو کر اپنی فیلڈس کے اندر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اوور آل بیسیکلی میرے ادارے کا کانسیپٹ یہی تھا پپ سیٹ کا کہ نہ صرف ایجوکیٹ کیا جائے, علم دیا جائے, بلکہ ایک پراپر ٹریننگ, انٹرنشپ بھی دی جائے. انٹرنشپ کے بعد ان کو ایک پلیٹ فارم بھی دیا جائے جہاں سے وہ اپنا بزنس رن کر سکیں. تو اس میں ہم نے جو ہے وہ انٹرنشپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. دین اس کے بعد ایک پلیٹ فارم اور ہے, ہماری گروپ کمپنی ہی ایک ہے پنجوانی مارکیٹنگ نیٹ ورک. ہم مختلف پروجیکٹس لیتے ہیں, اس کی پوری ڈاکومنٹیشن خود چیک کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, تسلی ہوتی ہے, دین اس کے بعد ہم وہ پروجیکٹ مارکیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ پچھلے 15-16 سالوں سے چل رہا ہے. پنجوانی صاحب سے ہم اگلا سوال کریں گے, مگر ہم آگے بڑھیں گے اور پھر واپس آئیں گے پنجوانی صاحب سے. سوال میں ابھی سے چھوڑ رہا ہوں, سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اور کون سے ادارے ہیں جو اس وقت اس ٹریننگ کے سیکشن کو کر رہے ہیں, اور آپ کی کیا منفرد چیز ہے کراچی کے اندر جس طرح آپ خدمات دے رہیں گے. میں گزارش کروں گا فہیم اختر صاحب سے. فہیم اختر صاحب سے میں سوال کروں گا ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے, کیونکہ بنیادی طور پہ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, اور ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے ہی مار کھاتے ہیں. اور سب سے اہم چیز جو پراپرٹی میں ہے وہ ہے ہی ڈاکومنٹس. اگر ڈاکومنٹ صحیح ہوں تو وہ پراپرٹی کہیں نہیں جاتی, اگر ڈاکومنٹ صحیح ہوں. کبھی ایسا بھی ہوا, میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی, کہ میں نے دیکھا ہے, میری ذاتی تجربہ میرا یہ ہے کہ لوگوں کے 20-25-30-40 سال کے بعد بھی پراپرٹی مل رہی ہے, اور وہ 2 لاکھ کی پراپرٹی اور 4 کروڑ کی پہنچ گئی تھی. تو وہ نقصان تو کچھ نہیں ہوا, مگر ان کے ڈاکومنٹ صحیح تھے تو وہ جیت گئے کیس. تو جی فہیم صاحب سے میں گزارش کروں گا کسی بھی فائل میں ہم پہلے تو عام لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت بیسک ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں پراپرٹی. جی فہیم اختر صاحب. جی انتخاب عالم سوری صاحب, میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے آج یہاں آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. دیکھیں, مکان جو ہے ہر جاندار کی ایک فطری ضرورت ہے, انسان ہی نہیں. آپ دیکھیں چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے, مکڑی اپنا جالا بناتی ہے, مکھی جو ہے اپنا چھتا بناتی ہے. تو انسان اس بنیادی ضرورت سے جو ہے غافل کیوں کر ہو سکتا ہے. اسی لیے ہر آدمی چاہتے یہ کہ میں اپنی زندگی میں اپنا ایک بہترین سا مکان بنا لوں, لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ بس اوقات ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے لوگوں کی, اور اس کا ریزن جو ہے وہ لیک آف نالج ہے. لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہے, اور اس حوالے سے وہ معلومات شاید چھپ کے کرتے ہیں یا معلومات نہیں کرنا چاہتے. اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ساری انفارمیشن جو ہے آپ کی فنگر ٹپ پر موجود ہیں, آپ معلومات کر سکتے ہیں. بہرحال جب بھی پراپرٹی خریدیں, آپ نے پوچھا ڈاکومنٹس کون سے ہوتے ہیں, پہلی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ پراپرٹی کے معاملے میں کبھی بھی جو ہے نہ بھروسہ کیجیے گا اور نہ ہی کبھی لالچ کیجیے گا. میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ پراپرٹی میں جتنے بھی فراڈ ہوئے ہیں یا تو بھروسے پہ ہوئے ہیں یا لالچ پہ ہوئے ہیں. اور ڈاکومنٹس کون دوسرا سے یہ چیک بھی کرنا ہے؟ خوف میں بھی لوگ جلدی
फैसला कर ले। खौफ में भी लोग जल्दी फैसला कर लेते हैं, जो बाकी बाद में पछताते हैं। नहीं, जो लालच तो जो नंबर वन है एक उसमें। तरीके कार होना चाहिए, आप उसको फॉलो करें। देखें, कोई भी फाइल जब बनती है या कोई भी प्लाट बिकता है, उसका एक तरीके कार होता है। सबको मालूम है कि जी एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप ज़मीन खरीदेंगे तो आप पेमेंट तो देंगे ना। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्लॉट खरीदें, आप किसी अथॉरिटी का प्लॉट खरीदें, आप बिल्डर से प्लॉट लें, तो आपने उसको कुछ ना कुछ पेमेंट देनी है। तो जो पेमेंट आपने दी है उसके चालान होना ज़रूरी है। जब आप पेमेंट पूरी कर देते हैं, अच्छा, कतई कलामी की माजरत, दो तरह की इस वक्त चल रही है ना। एक तो केडीए की यहाँ पे चीज़ें हैं ना, दूसरे जो एमडीए के अंडर में आती हैं, या नए प्रोजेक्ट जो प्राइवेट बिल्डर्स बनाते हैं या सोसाइटीज़ थी, तो इन दोनों के फ़र्क को लेके चलिएगा सर। जी, मैं बिल्कुल फ़र्क को लेके चलता हूँ, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि कराची में जो हमारा वास्ता पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से पड़ता है, बिल्डर से पड़ता है, या अथॉरिटीज़ से। अथॉरिटीज़ में केडीए भी शामिल है, एलडीए भी है, एलईआरपी भी है, आपका एमडीए भी है। ये सारी अथॉरिटीज़ हैं और ये गवर्नमेंट से ज़मीन लेके जो है लोगों को फिर वो डिलीवर करती हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट जब आप चेक करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड, ज़मीन की जो कीमत है, उसके चालान होना ज़रूरी है। उसके बाद आप अलाटमेंट ऑर्डर जो है वो अथॉरिटी से जो है वो हासिल करते हैं, तो अलाटमेंट ऑर्डर होना ज़रूरी है। अच्छा, अलाटमेंट ऑर्डर में जो है उसमें जब अलाटमेंट ऑर्डर आप ले लेते हैं तो उसकी भी हम एक पहचान होती है हर जगह। जैसे अलाटमेंट ऑर्डर जब भी इशू होगा तो हमेशा उसका डिस्पैच नंबर जो होगा इन हैंड होगा, राइटिंग में होगा, कभी भी टाइप नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके एप्लीकेशन नंबर से हम पहचानते हैं। ये एक पूरा एक टॉपिक है और इस टॉपिक पे फिर ज़ाहिर हम क्लास तो ले सकते हैं लेकिन प्रोग्राम नहीं कर सकते। अच्छा, अलाटमेंट ऑर्डर के बाद जो है फिर आप चाहते हैं पोजीशन मिल जाए, फिर पोजीशन ऑर्डर इशू होता है। पोजीशन ऑर्डर एक अलहदा चीज़ है और फिज़िकल पोजीशन एक अलहदा चीज़ है। वो ऑर्डर लेके आप साइट पर जाते हैं, वहाँ आपको पोजीशन देने के बाद एक्नॉलेजमेंट पर साइन कराया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन, और इसी को आमतौर पर फिज़िकल पोजीशन भी कहा जाता है। और साथ साथ आपको जो है वो आपके जो ज़मीन है, जो प्लॉट है, उसका जो है वो आपको एक साइट प्लान दिया जाता है। तो ये चार तो बुनियादी चीज़ें हो गई, अलाटमेंट ऑर्डर, पोजीशन ऑर्डर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन, साइट प्लान और जो आपके चालान थे। ये पांच बुनियादी चीज़ें हर फाइल में होना चाहिए, चाहे वो बिल्डर की हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की हो, चाहे वो किसी अथॉरिटी की हो। अलबत्ता कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो है एक शेयर सर्टिफिकेट भी होता है, लेकिन स्कीम 33 में कमो बेश 60% सोसाइटीज़ ने शेयर सर्टिफिकेट इशू किए हैं, बाकी नहीं किए हैं। लेकिन अगर है तो वो एडिशनल शेयर सर्टिफिकेट, और शेयर सर्टिफिकेट हमेशा अलाटमेंट ऑर्डर से पहले होगा, उसके बाद का नहीं होगा। यानी डेट का आप डिफरेंस चेक करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये जेन्युइन है या नहीं। अलबत्ता और जो बिल्डर है, बिल्डर अलाटमेंट ऑर्डर इशू नहीं करता, वो एलोकेशन लेटर आपको देता है। एलोकेशन और अलाटमेंट में थोड़ा सा एक फ़र्क होता है। अलाटमेंट में ये है कि आपको ज़मीन जो है आपके रिज़र्व कर दी जाती है 120 गज़, 240 गज़, 400 गज़। एलोकेशन में आपको ज़मीन पॉइंट आउट भी की जाती है, निशानदेही होती है, क्योंकि बिल्डर जब कोई भी प्रोजेक्ट सेल कर रहा होता है ना, वो सेल करने से पहले ज़मीन परचेस करता है, लेआउट अप्रूव कराता है, एसबीसी से एनओसी लेता है। जब वो 100% ओनर हो जाता है उसके बाद वो सेल कर रहा होता है, तो सेल करते वक्त उसके राइट होते हैं कि वो जिस लोकेशन की चीज़ बेचना चाहे बेच सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, ज़मीन नहीं भी है तो भी मेंबरशिप हो जाती है, ठीक है। ज़मीन नहीं भी है तो भी जो है वो आपसे ज़मीन की मद में जो है इनिशियल पेमेंट लेना शुरू करते हैं ताकि टोकन दे सकें। इसी तरह केडीए में जो है वो इनिशियली जो है वो आपसे एप्लीकेशन ली जाती है, बाद में प्लाट नंबर अलाट किए जाते हैं। इसीलिए बिल्डर जो है एलोकेशन लेटर देगा, सोसाइटीज़ और अथॉरिटीज़ जो है वो अलाटमेंट ऑर्डर इशू करती हैं। तो ये बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर फाइल में मौजूद होना ज़रूरी हैं, और ख़रीदने से पहले फ़ाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स का चेक करना ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं वहाँ जाके देख तो लें ज़मीन भी मौजूद है या नहीं, या सिर्फ आप कागज़ ही ख़रीद रहे हैं। तो विज़िट जो है वो ज़रूरी है, और डिफरेंट टाइमिंग्स में विज़िट होने चाहिए, सुबह में, दोपहर में, शाम में। वहाँ कुछ टाइम गुजारें ताकि अगर उस प्लाट पे कोई लिटिगेशन हो तो मोहल्ले पड़ोस से कोई आके आपसे खुद ही बात कर लेगा। तो ये इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको नुकसान नहीं होगा। नाज़रीन, हम वक्फ़े की जानिब आगे बढ़ते हैं और वापस आएंगे। हम एडवोकेट साहब से हम सवाल करेंगे, क्योंकि एडवोकेट मज़हर साहब यकीनन काम कर रहे हैं, बड़ी अहम मालूमात रखते हैं। तो साथ रहिए, इंशाल्लाह ताला वापस आगे गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन में। हमारे साथ हैं एडवोकेट मज़हर साहब। एडवोकेट मज़हर साहब को हम खुशामदीद भी दोबारा कहते हैं, और हाँ, हम सवाल ही करना चाहते हैं एडवोकेट साहब से कि इस वक्त क्योंकि आप बराह रास्त प्रॉपर्टी के मामला देख रहे हैं हाई कोर्ट में, और पिपसेट के एक सीनियर मेंबर भी हैं, टीचर भी हैं, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त लोग क्या गलतियाँ करते हैं जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो कौन सी टेक्निकल गलती करते हैं कि जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो उनका केस जो है ना वो खारिज कर दिया जाता है।
تو کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ساتھ ساتھ ہمیں آپ ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس وقت جو اسٹیمپس ہوتے ہیں وہ ویلیو کیا ہوتی ہے اور یہ اسٹیمپنگ کیا ہوتی ہے؟ سہیل صاحب بہت مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ نے اتنے اہم امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو ہم انسٹیٹیوٹس میں یا لوگ جو ہیں وہ لائر سے رابطہ کر کے یا ان سے منسلک ہو کے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو بیسک ایشو ہے وہ بیسک نالج کا ہی مسئلہ ہے. اصل میں اب پراپرٹی آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو لازم بات ہے کہ اس کا لیگل اسٹیٹس سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کا جو لینڈ کے ڈاکومنٹس جو آپ پرچیز کر رہے ہیں وہ لیگلی جو ہیں وہ ویلڈ بھی ہیں یا نہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ اینگل سے آپ ویریفیکیشن کرا سکتے ہیں. جس اتھارٹی کے ڈاکومنٹ ہیں اس میں کہ اپلیکیشن فائل کر کے کہ ویریفائی کریں کہ اس بندے کے نام پہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیٹسفیکٹری جو ہے وہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک اتھارٹی ہے جس سے آپ اس کا سرچ سرٹیفکیٹ سینٹرل ریکارڈ روم سے آپ لے سکتے ہیں. کراچی سے ریلیٹڈ جو کے ڈی اے کی زیادہ تر تو یہی پرچیزنگس ہوتی ہیں یہاں پہ، تو اس اتھارٹی سے آپ سرچ سرٹیفکیٹ کی ایک اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. اور بہت آسان سا طریقہ ہے اور اتنے چارجز بھی نہیں، لیکن اس پر سرچ سرٹیفکیٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سرچ سے ریلیٹڈ سمپل ویریفیکیشن میں تو کنفرم کر دیتی ہے اتھارٹی کے ڈی اے کے ایم سی یا جو بھی ادارہ ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ لائق کرتی ہے اس بندے کے نام پہ. لیکن وہاں پہ آپ کو بیک گراؤنڈ پورا ڈیٹیل سرچ سرٹیفکیٹ ہسٹری آف ڈاکومنٹ مل جائے گی کہ فرسٹ ٹائم کب لیز ہوا، پھر کس نے پرچیز کیا، پھر اگر کسی نے اٹارنی کیا، پھر کس نے پرچیز کیا، تو ڈیٹیل انفارمیشن آپ کو مل جائیں گی. بیسیکلی یہ ساری معلومات جو ہیں کنزیومر کے پاس یا جو پرچیزر ہے اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، اور وہ ریلائی کرتا ہے جو کامن پیپل ہے اس سے مشورہ کرتا ہے، محلے میں مشورہ کرتا ہے، لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. تو چونکہ وہ نالج جو ان کا بیس لیس ہوتا ہے وہ اتنا گائیڈ کر نہیں پاتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی قریب ترین جو آپ کے لائر ہیں ان سے آپ رابطہ کریں جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان سے آپ معلومات لیں. اگر سیریز میں ہسٹری میں کوئی ڈاکومنٹ کوئی ایک ٹائٹل مس ہو رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اور اگر ڈاکومنٹس میں کوئی پیپر مس ہو رہا ہو جسے سٹی فائل کہتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیے. دیکھیں اب ایک سیکوینس آف ڈاکومنٹ ہے. آج سے 74 میں کسی نے لیز کروایا، پھر اس نے سیل کر دیا، پھر کسی نے پرچیز کیا، اس نے اٹارنی کیا، پھر کسی، تو اگر ایک بھی ڈاکومنٹ اس میں سے مس ہے تو اس کی آپ CTC سرٹیفائڈ ڈاکومنٹس لے سکتے ہیں سینٹرل ریکارڈ روم سے. اور فردر جو ہے جو ڈاکومنٹس کھو جاتے ہیں، جیسے جس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کامن کے یار اس کی سرٹیفائڈ کاپی لے لیں، CTC سرٹیفائڈ ٹرو کاپی، اس کے لیے بھی وہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ ایک اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کوئی اگر کاپی ہے ڈاکومنٹ کی وہ لگا کے آپ اس کی سرٹیفائڈ ٹرو کاپی ایز کمپیریٹیو سیم ویسی ہی مل جاتی ہے جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہی کہلاتا ہے. اسٹیمپ کے بارے میں جو لوگ ہاں دیکھیں اس میں ایکچولی ایک اگر ہم سیکوینس جنریٹ کریں تو ویریفیکیشن کے بعد کہ جو ڈاکومنٹس جو لینڈ آپ پرچیز کر رہے ہیں، ویریفیکیشن سیٹسفیکشن کے بعد کہ میں اب سیٹسفائی ہوں کہ ہاں ویریفائی ہو گیا اور سیلر جو ہے یہ ڈاکومنٹ یا ٹائٹل اسی کے نام پہ. اس کے بعد اگلا اسٹیپ بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایگریمنٹ کا. اس ایگریمنٹ پر ہی جو ہے کافی ساری مسٹیکس کر دیتے ہیں لوگ کہ ایگریمنٹ جو ہے اب اگر آپ ایگریمنٹ کو ہم لیگلی ڈسکس کریں تو ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کانٹریکٹ. وہ ریلیونس ہے ٹو کانٹریکٹ ایکٹ. پاکستان میں جو ہے وہ جو بھی معاہدہ ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے رولز ریگولیشن رولز کے مطابق ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کا کانٹریکٹ جو ہے ویلڈ کاؤنٹ ہوتا نہیں ہے. تو ایک ایگریمنٹ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سی کامن تو ویلیڈیٹی سے ریلیٹڈ جو ہیں کہ جو جن لوگوں سے آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں ان کی کمپیٹنسی امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ بیچنے کے حقدار بھی ہیں، کیا وہ بندہ جو سیل آؤٹ کر رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ ساؤنڈ مائنڈ ہے، میجر ہے اور ریسٹرکٹڈ بائی اسٹیٹ نہیں ہے، ریاست نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. غلطی کر لیتے ہیں، کسی کے بیٹے کے ساتھ کر لیے، مالک نہیں ہوتا لیکن اس کے کسی بھائی کے ساتھ. دوسرا ایشو جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی ہوتی ہے مرحوم کے نام اور ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں یا ورثہ ہوتے ہیں وہ وداؤٹ
सक्सेशन सर्टिफिकेट या विरासत नामे के कोशिश करते हैं कि उसका सौदा हो जाए, और तो वो उसमें मिस्टेक ये होती है कि उसमें फिर आपको पूरा कोर्ट प्रोसेस जो है सक्सेशन उनको लेना पड़ेगा पहले, और उसके बाद फिर वो डायरेक्टली वो सेल करने का राइट, ये पूरा डिटेल टॉपिक है, तो इस पे फिर अलग अलग से बातें हो तो अच्छा, ये लोगों को वैल्यूएशन का मैं पूछना चाह रहा था, जो एग्रीमेंट्स बनते हैं तो वो मतलब अगर करोड़ की कीमत की प्रॉपर्टी है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की, तो इनमें क्या? देखें, एक स्टैम्प एंड रेवेन्यू लॉ है, वो गजटेड नोटिफाई करती है गवर्नमेंट, जो भी सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के इन एरियाज़ के अंदर जो है वैल्यूएशन, उन्होंने एक वैल्यूएशन टेबल इशू कर देते हैं, उसके मुताबिक जो है वो गजटेड नोटिफाई वैल्यू आपको पे करनी पड़ती है। और अगर कोई आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो हर गजटेड नोटिफिकेशन में जब तक वो चेंज नहीं होता उस वक्त तक आप वही स्टैम्प पेपर वैल्यू यूज़ करते हैं। जैसे नाउ डेज 500 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे आप सेल एग्रीमेंट कर सकते हैं। किस वैल्यू के? 500 किसी भी वैल्यू को, किसी भी वैल्यू यानी 100 रुपए के मैंने देखा स्टेट वाले के बैठे होते हैं, वो कमा लेते हैं। अब मसला ये है ना कहाँ तक कि स्टेट वालों को जो है इससे रेलेवेंट जो है लॉ या जानते हैं या मालाफाइडली वो ऐसा करते हैं कि यार उनको तो पंजवानी साहब आने चाहिए, यहाँ सीखे काम करने शुरू कर देते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होती है और बेचारे करोड़ों की प्रॉपर्टी का रिस्क ले लेते हो। अब मिसाल के तौर पर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की और नाउ डे गजटेड नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको एटलीस्ट जो है 500 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर यूज़ करना है, उससे कम तो का आजकल कॉमन किसी जो है में लोग, नहीं मैं देखता हूँ कि वो 200 पे भी कर लेते हैं। अब इसमें नुकसान क्या है परचेज़र का नुकसान है ना कि अगर उनके दरमियान, दोनों के दरमियान डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है और वो कोर्ट में जाके उसके खिलाफ दावा दायर करता है कि मैंने इसको पैसे भी दिए और ये मेरा जो है ना प्रॉपर्टी मेरा नाम ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो वो फर्स्ट इंस्टांस जो होगा वो कोर्ट उसको, उसके एग्रीमेंट को जो है वो वॉइड करार दे देगी। भाई ये एग्रीमेंट ही गलत है तो फिर आप कोर्ट कैसे आए हो? तो ये बड़ा दिलचस्प है, कॉमन पीपल के लिए डिटेल डिस्कशन चाहिए। रेंट के लिए कितने 200 को चलता है रेंट पे 200 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर जो है वो एक सिंपल एग्रीमेंट के, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन ऑफ अमाउंट या सेल परचेज नहीं है। ये नाज़रीन, हम वापस आते हैं, हम पंजवानी साहब से महव गुफ्तगू थे और पंजवानी साहब से हम सवाल कर रहे थे कि ज़रा सा इंस्टीट्यूट्स के हवाले से ज़रा और अपनी मुनफरिद जो आपकी एक पहचान है उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, जो आपने भी जो शुरू में सवाल किया कि बेसिकली ये इंस्टीट्यूट वाहिद है पाकिस्तान में या कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपने बात की, तो 2007 के अंदर ये डेफिनेटली मेरा पहला इनिशिएटिव था और उस वक्त पाकिस्तान में इस आईडिया पे मैंने सबसे पहले वर्किंग की थी। उस वक्त कोर्स मटेरियल भी कुछ नहीं था, यहाँ पर कोई ऐसा रिसर्च वर्क नहीं था, सिर्फ इंटरव्यूज़ लोगों के मैंने लिए, तजुर्बात किए, उनसे सीखा, एक क्लर्क से लेकर हर अथॉरिटी के डायरेक्टर लेवल तक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेम्बरान से सबसे इंटरव्यूज़ लिए और एक कोर्स को कंपाइल किया। रिटर्न स्टफ कोई भी अभी भी नहीं है, रिटर्न कुछ बुक्स इस पर लिखी नहीं गई हैं, इतना रिसर्च वर्क नहीं हुआ। जो भी ये कॉन्सेप्ट वो वेस्ट से आए हुए हैं, मगर वेस्ट और हमारे यहाँ ज़रा बिल्कुल ही मुख्तलिफ है कॉन्सेप्ट, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि देखें, पाकिस्तान में एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं जो डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी देते हैं। अगर हम डिग्री प्रोग्राम्स या सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ की बात करें तो अगर आप उसको टोटल कैलकुलेशन करें, पाकिस्तान में सिर्फ 2% बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचता है। कुछ बहुत बड़ी तादाद ऐसी है मैट्रिक करने के बाद फारिग हो जाते हैं, इससे और थोड़ी तादाद कम हो जाती है कि इंटरमीडिएट तक पहुंचते हैं, इसके बाद जॉब छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो डिग्री प्रोग्राम्स तक नहीं पहुंच पाती ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती हैं। उनके लिए बहुत ही अहम शोबा है वोकेशनल ट्रेनिंग, किसी भी शोबे की। मैं ये नहीं कहता कि आप रियल एस्टेट का कोर्स करें, किसी भी शोबे में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप प्लम्बर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वॉट एवर, कुछ भी मैकेनिक बनना चाहते हैं, तो इसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग लें, देन इसके बाद उस कारोबार का आगाज़ करें। पाकिस्तान में देखें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें ना, ओवरऑल बिजनेस की तीन इकसाम हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। इन तीनों शोबों में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग से कोई बच्चा 6 महीने 1 साल का अगर कोई ऐसा डिप्लोमा कर लेता है जिससे उसकी स्किल अप हो जाती है, उसके अंदर वैल्यू एड हो जाती है, वो किसी न किसी इंडस्ट्री में वो काम आ सकता है। आजकल अगर आप MBA की डिग्री होल्डर को भी देख लें तो MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करता है और नौकरी ढूंढ रहा होता है 25,000 30,000 रुपये की, यानी बिजनेस का मास्टर है वो, मगर
وہ جاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے 25-30 ہزار روپے کی, وہ بھی نہیں ملتی. تو میری مطلب یوتھ سے خاص طور پر یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے, اگر آپ میوزک اچھا بجا سکتے ہیں تو اس کی بھی ٹریننگ لے کر کریں. آپ گانا گا سکتے ہیں تو گانا گا کر آپ اچھی ٹریننگ لیں. جو بھی آپ کا شوق ہے, یہ نہیں دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی گویا تھا کہ نہیں تھا. میں آپ کو اپنی مثال دوں ذاتی, سوری صاحب, میں بیسیکلی بائی بورن فوٹوگرافر ہوں, تھا بھی اور ابھی بھی ہوں. میں سکھر سے میرا تعلق ہے, اور سب سے پہلے میں نے باکس کیمرہ پرچیز کیا تھا 1985 میں. تو یہ شوق اتنا جنون کی حد تک پہنچا کہ میں یونائٹڈ نیشن کو بھی پاکستان میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. یہ فوٹوگرافی کی فیلڈ تھی, فیشن ماڈلنگ, اور پھر سکھایا پڑھایا بھی میں نے یہ شعبہ. تو جنون تھا, کوئی خاندان میں نہیں تھا فوٹوگرافر, بہت سننے کو باتیں ملی, تو مجھے شوق تھا. اور وہ شوق ہی جو ہے نا مجھے اس میں اس ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آیا اور ایجوکیشن کی طرف لے کر آیا. تو میں ابھی بھی پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو آپ جو ہے نا وہ فورس نہ کریں کہ یہ نمبروں کی جو دوڑ ہے, نمبرز کی وہاں, یہ کچھ کام نہیں آتا. اگر کوئی آپ اے لیول او لیولز میں ٹاپ بھی کرتے ہیں نا, پریکٹیکل لائف میں کچھ نہیں. آپ نے فزکس میں پڑھا ہوگا, کیمسٹری پڑھی ہوگی, پریکٹیکل لائف میں کیا فزکس کیمسٹری. تو بچے کو جو شوق ہے اس طرف اس کو لائیں. اور ہاں, اس میں ایک شعبہ ہے ریئل اسٹیٹ کا. ہم صرف ریئل اسٹیٹ کے کورسز آفر نہیں کرتے, اور بھی امپورٹ ایکسپورٹ, ٹیکسیشن مینجمنٹ, ایونٹ مینجمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں. کچھ میڈیا کے بھی کورسز ہیں. بہت اس وقت کافی ایسے اینکرز ہیں جو ہمارے اس کے پاس آؤٹ ہیں, بہت سے صحافی ہیں جو نکلے ہوئے ہیں ہمارے یہاں سے. تو اوور آل جو شوق ہو نا بچے کو, اس طرف اس کو فوکس کریں. بلکہ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں ہمارے پنجوانی صاحب. اور یہ بات میں آپ کو ناظرین کو یاد دلاتا چلوں کہ ایک ملٹیپل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے فلاسفرز, ڈاکٹرز کی بات کہتے ہیں کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ 9 قسم کی 9 اقسام کی ایبلٹیز لے کر پیدا ہوتا ہے. اسی چیز کو پنجوانی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی, اور بڑا باہر کے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کی عمر کے ساتھ اس کو جج کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف اس کی اسٹرینتھ ہے, اس کی لائکنگ کس طرف ہے, تو وہ ایک کامیاب انسان بنتا ہے. ایک بدترین قوم کی بہت اچھی مثال ہے یہودی. اسرائیل میں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا ماں کے, تو اسی وقت اس کی جو ہے نا وہ تربیت شروع ہو جاتی ہے, پیٹ کے اندر سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. اور دیکھیں بہت تھوڑی سی تعداد میں ہونے کے باوجود پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں. اگر نفرت اس وقت ہم اظہار کرنا چاہیے, ظاہر نفرت ہے, قابل نفرت قوم ہے ہمارے لیے, جی, مگر میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بچوں کو بالکل کوکھ میں بچہ ہوتا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ یورپ میں بھی کئی ممالک میں سنتا ہوں, میرے جاننے والے جتنے بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں بلڈ کر جاتی ہیں کہ چھوٹی عمر میں 9th میٹرک میں جیسے ہم کہتے ہیں, وہاں سے وہ جج کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے ہم فہیم اختر صاحب سے, اور فہیم اختر سے بڑے اچھی سوال اور جوابات چل رہے تھے, اور یقیناً آپ اس سے مستفیض ہوں گے. اور یہ علم آپ کو ایسا علم ہے جو کہ شاید آپ بہت زیادہ ریسرچ کریں تب جا کے آپ کو ان شارٹ الفاظ میں نہ مل سکے. تو فہیم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ چائنا کٹنگ ایک نظر آتی چیز ہے, اور چائنا کٹنگ کے بڑے شکار لوگ ہوئے ہیں, اور بہت سے نے مزے بھی کیے, بہت سے لٹے بھی, کچھ بنا گئے اور کچھ ملک سے نکل بھی گئے. تو جناب یہ چائنا کٹنگ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بتائیں ناظرین کو. آپ نے معاشرے کی بڑی دکھ کی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے, اور آپ کے بھی کئی جاننے والے ہوں گے جو یہ لاس اٹھا چکے ہیں. اصل میں چائنا کٹنگ جو ہے ڈمی فائلیں بنائی گئی تھیں, ٹھیک ہے, اور اس کو شفٹنگ برانڈ سے ایشو کیا گیا تھا, یعنی شفٹنگ. اچھا, شفٹنگ کا ایک کانسیپٹ یہ ہے, اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ گلاس جو ہے یہاں شفٹ کیا گیا ہے, تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اچھا یہ پہلے کہاں رکھا ہوا تھا. میں کہتا ہوں نہیں, پہلے بھی یہیں تھا, ابھی بھی یہیں, لیکن شفٹ ہوا ہے. تو آپ بولیں گے یار عجیب سی بات ہے کہ یہ ہے شفٹ بھی ہوا ہے اور اس کی کوئی پریویس لوکیشن بھی نہیں ہے. چائنا کٹنگ کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ شفٹنگ کا پلاٹ تو ہوتا ہے, لیکن اس میں کوئی پریویس لوکیشن مینشن ہی نہیں ہوتی ہے. اچھا, پریویس لوکیشن ہوگی تو پیمنٹ اس نے پریویس لوکیشن کی ہوگی, تو اس کے چالان بھی جو ہے پرانے ہونا چاہیے. چائنا کٹنگ میں چالان بھی نئے ہوتے ہیں, نئے پلاٹ کے حساب سے ہوتے ہیں, نئے پیپر پہ ہوتے ہیں. اور وہ جتنے بھی چائنا کٹنگ کے آپ چالان دیکھیں گے نا اور پیپر وغیرہ دیکھیں گے, اس میں جو ہے امپروو کوالٹی آف بال پین جو ہے وہ یوز ہوئی ہے. یعنی آپ پیپر بنا رہے ہیں 1984 کا, اور اس دور میں بال پین کا یوز نہیں تھا, لیکن آپ جو پین یوز کر رہے ہیں وہ آج کے دور کا پین یوز کر رہے ہیں. تو یہیں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چائنا کٹنگ ہے. 2 نمبر ہے پین کی شائننگ سے, ہینڈ رائٹنگ سے. اچھا, اب آپ دیکھیں چالان جو ہے جو پیمنٹ ہوگی وہ ہوگی آپ کا ریکوری ڈپارٹمنٹ میں, KDA میں,
ٹھیک ہے. اور جو آپ کا ایکنالمنٹ آف پوزیشن ہے وہ سائڈ آفس سے ایشو ہوگا. ان دونوں پیپر کو سامنے رکھیں, ایک ہی ہینڈ رائٹنگ ہوگی, ایک ہی بال پین ہوگا, ایک ہی آدمی ایشو کر رہا ہے. بھائی ایک آدمی ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوا ہے, ایک سائڈ آفس میں ہے, تو یہ سب 2 نمبر فائلیں بنی تھیں, اس کو آن نہیں کیا گیا. یہ گفتگو جاری رہے گی. ایک چیز تھوڑی سی میں ایڈ کروں گا, سب سے اہم بات یہ یہ ایمینٹی پلاٹس کے اوپر چائنا کٹنگ ہوئی ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. بریک سے آتے ہیں تو انشاءاللہ اس گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین بریک پہ چلتے ہیں. جی جناب, واپس آتے ہیں ہم بریک سے, اور ہم سوال جواب کر رہے تھے اور فہیم صاحب بتا رہے تھے چائنا کٹنگ کے حوالے سے, اور پنجوانی صاحب نے بھی ایک سوال کیا تھا بیچ میں. تو جی فہیم صاحب گفتگو جاری رکھیں. اچھا, بات ہو رہی تھی چائنا کٹنگ کی. چائنا کٹنگ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ نے چیک کرنا ہوتی ہیں. میں نے 1-2 مثالیں دی ہیں. اب چائنا کٹنگ اور جیسے فائل چیک کرتے ہیں تو عام طور پہ جب ہم اس کی ٹریننگ دیتے ہیں نا, اب جیسے میں چشمہ لگاتا ہوں, لوگ بولتے ہیں یار آپ تو 4 آنکھوں سے دیکھتے ہو. میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں میں آپ کو 40 آنکھوں سے جو ہے نا ڈاکومنٹس دکھاؤں گا. یعنی آپ جب ڈاکومنٹس چیک کریں گے تو مختلف اینگل سے جو ہے وہ 40 سے جو ہے ابو ہوں گے. 40 سے زیادہ جو ہے وہ پوائنٹس ہم لوگ دیتے ہیں, 50-60 آلموسٹ 60 پوائنٹس ہوتے ہیں جس سے آپ فائل کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک فائل کو آپ 40 اینگل سے یا 60 اینگل سے آپ چیک کریں گے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ کبھی بھی فیک فائل جو ہے آپ کی نگاہ سے چوک سکتی ہی نہیں ہے. جیسے میں نے ہینڈ رائٹنگ کی بات کی, میں نے ان کی شائننگ کی بات کی, میں نے بال پین کی آپ سے بات کی. آپ میری آنکھوں پہ پٹی باندھیں, پیپر ہاتھ میں دیں, میں آپ کو پیپر ہاتھ میں لے کے بتا دوں گا یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. یعنی ہمارا ایک پرومس ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ ہم جو ہے آپ کو فائل سے باتیں کرنا سکھائیں گے. جب فائل آپ کے سامنے ہوگی نا, فائل آپ کو خود بتائے گی کہ میں کس اسٹیجز سے گزر چکی ہوں, کس چیز کی کمی ہے, کون کس وقت آنر رہا ہے, یہ ساری ڈیٹیل اس میں ہے. تو اب یہ سارے چیزیں سیکھنے کے لیے جو ہے نا یہاں بیٹھ کے ہم نہیں سیکھ سکتے. اس کے لیے تھوڑی سی انویسٹمنٹ آپ کو کرنا ہوگی. آپ جو ہے کورس کریں, پپ سیٹ میں آپ ایڈمیشن لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ظاہر ایک اس چھوٹی سی مختصر نشست میں ظاہر یہ چیز سیکھ نہیں سکتے, لیکن آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کتنی اہم معلومات ہیں جو انہوں نے مختصراً بتائی ہے. تو آپ کو یقیناً اگر جوائن کریں اور اس کو سیکھیں, جو لوگ خاص طور پہ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں, اسٹیٹس ہے یا جو بھی ہے, وہ تو خاص طور پہ سیکھیں, اور عام آدمی کے لیے بھی اچھی چیز ہے. میں دوبارہ جو ہے مظہر صاحب, جو ایڈوکیٹس مظہر صاحب ہیں, ان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہے نا یقیناً فراڈس میں جب پھنس جاتے ہیں تو ان کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے. اور ایک چیز اور میں سوال کرنا چاہوں گا, اسٹے آرڈر کس طرح لیا جاتا ہے؟ دیکھیں سوری صاحب, سوال بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ اس کا جواب جو ہے وہ شروع سے دینا پڑے گا کہ اصل میں ہاں عدالت میں آپ جائیں تو اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ, تو سارے لوگ جو ہیں وہاں اتنے جو آئے ہوتے ہیں وہ سارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی وہ عدالتی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں. کہ آنا جانا بھی تو ایک مشکل کام ہے عام بندے کے لیے. جو تو ہیبیچول ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں, انہیں تو مشکل ہوتی نہیں ہے. اور جو عام انسان ہوتا ہے وہ عدالت کا نام سن کے کہ یار کوئی کیس کرنا پڑے گا یا کسی نے مجھ پہ کیس فائل کر دیا ہے, اس کے لیے تو ایک سہانے روح بن جاتا ہے وہ. اور اس پہ کوئی شعر مجھے یاد آ گیا تو بتا دوں گا آپ کو. ایکچولی کیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اکثر ویسے کون سی موٹی چیزیں جس کی وجہ سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب سب سے بڑی مسٹیک جو کرتے ہیں وہ تو میں نے کہا کہ پہلا سٹیج تو ہے ویریفیکیشن آف ڈاکومنٹ, لیگل اسٹیٹس. میں جو پرچیز کر رہا ہوں وہ ڈاکومنٹ لیگل ہے بھی یا نہیں. پہلا تو وہ آپ اس کو کنفرم ویریفائی کریں, کنفرم کریں, تسلی کر لیں کہ نہیں بھائی یہ ڈاکومنٹ ریئل ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. سیکنڈ جو بڑی مسٹیک کرتے ہیں وہ اکثر ہمارے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں تو ان کی ہم جو ڈائگنوزنگ کرتے ہیں کہ یار یہ کیا انہوں نے کیا ہے, تو وہ ایگریمنٹ کا غلط ہونا, سیل ایگریمنٹ جو ہوتا ہے نا اس کا غلط ہونا. مطلب اگر میں اس کو لیگل ورڈ یوز کروں تو دیر میں بھی 2 kinds ہوتی ہیں. ویلڈ ایگریمنٹ کا ویلڈ ہونا, انفورسبلٹی, عدالت تسلیم کر لے اس کو یہ ایگریمنٹ صحیح ہے, تو پھر آپ کو عدالت جو ہے آپ کا رائٹ, آپ کا ریلیف بھی دے گی. آپ کو اس کو بلایا جس کے خلاف آپ کیس فائل کر رہے ہیں, آپ کو پیسے واپس لینے یا جگہ لینی ہے, تو وہ عدالت آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ. کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے سیز کے کسٹوڈین آف لیگل رائٹس ہے نیشن کے لوگ, ہماری قوم جو ہے وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ میں کسٹوڈین ہوں, آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا تو میں آپ کا دلاؤں گا واپس. تو جس طرح سے اگر بائک چھن جاتی ہے تو آپ صرف FIR کرتے ہیں نا, باقی کام تو سارا گورنمنٹ یا اسٹیٹ کرتی ہے
کہ اس کو FIR اس کو پکڑنا، بندے کو بائک برآمد کرنا. اسی طرح سے سول رائٹس جو ہیں وہ تو کرمنل کانسیپٹ ہے، تو سول رائٹس جو ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین ہے، کہ اگر آپ نے کسی سے 5 لاکھ روپے ادھار لیے ہیں، وہ واپس نہیں کر رہا، تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے وہ آپ کو واپس دلائے. ریاست نے وعدہ کیا آپ سے، کانسٹیٹیوشن کے تحت کانٹریکچوئل بائنڈنگ ہے ریاست کی کہ 5 لاکھ روپے آپ ایک جج کے پاس جائیں گے، وہاں اپلیکیشن لگائیں گے. اسی طرح سے جب پرچیز کرتے ہیں پراپرٹی، تو جو آپ معاہدہ کرتے ہیں وہ 101% صحیح ہونا چاہیے تسلی کی حد تک. اس میں چھوٹی سی بھی غلطی وہ جو ہے آپ عدالت 2-3 سال تک جو ہے آتے جاتے رہیں گے، آخر میں عدالت آپ کا کیس ڈسمس کر دے گی. اسٹے کا الگ آپشن ہے کہ پہلے تو میں اپنا جو کانٹیکٹ کر رہا ہوں دیٹ مسٹ بی ویلڈ، 100% درست، غلطی کی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹامپ پیپر گزٹ نوٹیفائی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سیل پرچیز میں 500 یوز کریں گے، 500 کا اسٹامپ پیپر اس پہ ہوگا. اب مثال لے لیں نا، آپ اگر 200 روپے پہ اکثریت ہے جو 200 روپے بھی کر اچھا لیتی ہے. ایک سوال بڑی اہم ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ کرتے کیا ہیں، کام کرنے والے پراپرٹی عام طور پہ کسی سے 5 لاکھ روپے دیے اور 5 کروڑ کی پراپرٹی کا سودا کر لیا، پھنسا لیا، اور کورٹ میں پہلے بہت کیسز ہوئے ہیں اس طرح کے. تو پھر وہ اپنا یا تو گھما دیتے ہیں 5-10 لاکھ روپے دے کے، وہ اسی میں سے اپنا. تو اس پہ اگر وہ کیا، اس میں کیا قانونی طور پہ کیا مسائل پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس میں ایکچولی جو ہے نا وہ جو پرچیزر ہے یا جو کلائنٹ ہے اس کا لیگلی جو ہے نا بی اویئرڈ ہونا ضروری ہے، اس کو پتہ تو ہونا. میں اکثریت ہمارے یہاں سادہ نہیں، اگر وہ ڈیفالٹ کر گیا، اس نے 3 مہینے میں پیمنٹ نہیں کی، ہاں نہیں یہ اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا جو ہوتا رہے. ہاں کہ بالکل. بھائی اب یہ تو وہ چلاتا رہے گا، 2 سال 5 سال چلاتا رہے گا، اس کو بلیک میل کرے گا، بائر کو جو آنر ہے اس کو بلیک میل کرے گا، بالآخر 5 لاکھ کی جگہ کروڑ روپے لے گا اور نکل لے گا. اب ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور یہ عدالتوں میں جو اتنا رش ہے، اور یہ انہی معاملات کی وجہ سے لوگ عدالت نہیں، اب کوئی نیا قانون اب کیس میں کم دیکھ رہا ہوں ایسے ہو رہے. اس کی وجہ میں نے سنا ہے کہ اب وہ کوئی بھی کیس کرتا ہے تو اس کے پہلے پیسے کورٹ میں جمع کرانے پڑتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق. کیوں فہیم صاحب ایسا کچھ ہے یہ، تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ اس کو پیسے پہلے جمع کراؤ پھر کیس لڑو؟ یعنی اگر 5 کروڑ تو جی آپ نے اگر 5 کروڑ کی پراپرٹی لی اور ایگریمنٹ کر لیا ہے، اگر آپ کو وہ سودا نہیں ملا اور آپ کورٹ میں کیس کر رہے ہیں، تو جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے پہلے آپ اس کا پے آرڈر کورٹ میں جمع کرائیں گے، تب آپ کا کیس ایکسیپٹ ہوگا اور اس کے بعد پروسیڈنگ ہوگی. اور اگر آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، اٹ مینز آپ کی انٹینشن یہی تھی کہ آپ اس کو پھنسا کے جو ہے آپ فائل کو گھمائیں گے، آگے سے پروفٹ گین کریں گے اور آپ نکل جائیں گے. آپ کے پاس بائر لگا نہیں آگے، تو اب آپ کورٹ میں آ گئے ہیں. تو یہ پنشمنٹ کے طور پر جو ہے اب یہ رول بن گیا ہے کہ اب جب اگر آپ کیس کریں گے تو جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ کو کورٹ میں جمع کرانا پڑے گا. اس کے بعد کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا آپ جو ہے وہ اس پلاٹ کا رائٹ رکھتے ہیں لینے کا یا نہیں رکھتے ہیں. اچھا، اس کی شرعی حیثیت بھی ذرا بتائیں، کیونکہ آپ بارش ہی نہیں بلکہ عمل بھی ہیں، اور میں نے دیکھا فہیم صاحب کو کافی ماشاءاللہ دین سے رغبت بھی ہے، اور ان سے ہم کبھی کبھار سوال بھی کرتے ہیں. تو اس کی شرعی حیثیت بتائیے. دیکھیں، بیانہ جو عام طور پہ مارکیٹ میں فورفٹ کیا جاتا ہے نا، بیانہ پارٹ آف ٹوٹل اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی ڈیل کینسل ہو گئی تو شرعی طور پہ آپ وہ واپس کرنے کے پابند ہیں، آپ فورفٹ نہیں کر سکتے. البتہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس کی مس کمٹمنٹ کی وجہ سے آپ کا کوئی لاس ہوا ہے تو آپ اپنا لاس جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں. جیسے 5 لاکھ اس نے دیے تھے، اب یہ ڈیل نہیں لینا چاہتا، 2 لاکھ کا آپ کا نقصان ہو گیا، تو آپ 2 لاکھ روپے اپنا ریکور کر سکتے ہیں. اور جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے جس نے ساری ورکنگ کی ہے، ساری محنت کی ہے، آپ کی ڈیل کرائی ہے، اس کی جو اجرت بنتی ہے، اس کے جو سروس چارجز بنتے ہیں، وہ لینے کا رائٹ رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. تو اس بیانے میں سے اگر وہ اپنا رائٹ جو ہے سروس چارجز کی مد میں لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. لیکن ٹوٹل بیانہ فورفٹ کرنا یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور ٹوٹل واپس دے کے اپنا نقصان کر لینا یہ بھی آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے یا نہیں. کیونکہ اسی میں آخری سوال میں کروں گا کہ جس میں یہ اگر کوئی پروفٹ لے لیتا ہے، 5 لاکھ روپے دیے اور 2.5 کروڑ کی پراپرٹی کا اس نے سودا کسی اور کو دوران سودا وہ بیچ دیا کسی اور کو، اور پروفٹ خود لے لیا، تو یہ صحیح ہے نا؟ دیکھیں، اسلام میں جو ہے نا وہ سیل بیفور پوزیشن
اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن وہ کون سی پراپرٹی ہے جو سیل بیفور پوزیشن جسے ہم قبضے سے پہلے بیچنے والی بات کرتے ہیں, وہ پراپرٹی جو ابھی غیر متعین ہے, جس کی حدود کا آپ ابھی تعین نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ڈیل کرتے ہیں کہ جی یہ ہماری بوٹ جو ہے وہ اس میں اپنا سمندر میں جا رہی ہے, 1 ہفتے بعد واپس آئیں گے, جتنی مچھلیاں وہ ساری آپ کی, آپ ریٹ طے کر لو. اب طوفان آ جائے, شکار نہ لگے, وہ آپ کا نصیب ہے, آپ پیمنٹ دینے کے پابند ہیں. اسی طرح آپ کھیت کی اگر آپ بات کرتے ہیں جی یہ سیب کا جو باغ ہے یہ میں نے پرچیز کر لیا, اس کے جتنے بھی سیب ہیں وہ میرے, یا آپ اپنی پیمنٹ لے لیں. اس کے بعد جو ہے وہ آندھی آ جاتی ہے, بارش ہو جاتی ہے, سیلاب آ جاتا ہے اور پورا جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے. پلاٹ کی جو پوزیشن ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. پلاٹ 120 کا ہے تو 120 کا ہی, 121 نہیں ہوگا, 119 نہیں ہوگا. تو اگر پلاٹ کا کسی نے بیانہ دے دیا نا, اس کے بعد وہ اگر بیچ کے پروفٹ گین کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے, اس میں اجازت ہے. بہت اچھی گفتگو. ناظرین, اب پروگرام اختتام کی جانب رواں دواں ہے, اور ناظرین آپ نے دیکھا آج کے پروگرام کو, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ پروگرام کمپلیٹ دیکھیں, بلکہ اگلی بھی اسی کی قسط مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی. یقیناً یہ ایک ایسا علم ہے کہ جن کو پراپرٹی کا شوق ہے, پراپرٹی لورز ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یا کسی بھی حوالے سے پراپرٹی کو سیو کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بہت اچھا علم ہے. تو دوستوں خوش رہیے, خوش رکھیے, خوش رہنے دیجیے انتخاب عالم سوری کو اور مہمانوں کو. اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.